کیا ہے پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں ہمارے سابق فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج کل ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ایوری ڈے ایک مسئلہ آ رہا ہے. اب آج آپ نے دیکھا کہ 5 اخباروں میں ایک سی خبر چھپی ہے جس میں فائنانس منسٹری کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے تو ہمارا گردن دبا دی ہے, آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آئی ایم ایف ہمیں ایسا بنا رہا ہے جیسے ہم 1998 میں تھے. تو کیا واقعی یہ پاسبل ہوتا ہے کہ اتنا بڑا چینج ہو جائے ایم ای ایف پی کے بعد؟ آپ کے ساتھ انہوں نے ایک تحریری معاہدہ کیا ہے, یا یہ کہ ہم اس کو مسکنسٹرول کر رہے ہیں یا ہم اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو, یا کیا ہے یہ؟ کامران بھائی, ہم مسکنسٹرول نہیں کر رہے ہیں. میری بھی آج بات ہوئی ہے جن لوگوں سے, وہ ایک مستند رائے رکھتے ہیں, اس کی سمجھ رکھتے ہیں, اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف نے پچھلے 5-6 دنوں میں اپنی پوزیشن چینج کی ہے تھوڑی سی, اور جو چیز جو ان کو حکومت پاکستان جو سمجھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف جو وعدہ کیا ہے اور یہ پورا کر لے گا, اس سے تھوڑا سا آئی ایم ایف پیچھے ہٹی ہے. اس کے اندر جو میرے خیال سے جو بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک آئی ایم ایف سمجھ رہا ہے کہ ایک گیپ ہے ایکسٹرنل فنڈنگ کا, کہ جتنے پیسے ہمیں فورن ایکسچینج کے درکار ہیں اتنے ہمارے پاس نہیں ہیں, اس لیے خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ نہ ہو جائیں. تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ دوست ممالک سے پیسے لے کے آئیں. اب دوست ممالک جو ہیں وہ پہلے جو کہ چیک کاٹ دیا کرتے تھے پاکستان کو, اب وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہے ہیں. جنہوں نے کہا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کا رسک بڑھ گیا ہے ڈیفالٹ کا. وہ ایک مسئلہ ہے. باقی جو 3 مسئلے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. نمبر 1 انٹرسٹ ریٹس کا. تو انٹرسٹ ریٹس تو میرے خیال سے شاید کل ایم پی سی جو ہوگا اس کے اندر اناؤنس ہو جائے گا انٹرسٹ ریٹس کا. اور جو آپ نے فرمایا کہ 2% تو کم از کم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے اللہ نے چاہا تو اس سے اوپر نہیں جائیں گے. جو دوسری بات ہے وہ 3.5 روپے بجلی کے سرچارج کا ہے, وہ بھی میرے خیال سے حکومت مان گئی ہے. جو تیسرا مسئلہ ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا ہے. اس پہ ان کو حکومت کے اوپر اور اسٹیٹ بینک کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھو ابھی ہم نے فری مارکیٹ کرا ہوا ہے. وہ بولتے ہیں کہ نہیں, فری مارکیٹ یہ نہیں ہے جو آپ کا انٹر بینک کا ریٹ ہے. فری مارکیٹ وہ ریٹ ہے جو حوالے کا جو بازار میں ہے, مارکیٹ میں ہے. جو فری مارکیٹ تو اسی کو کہتے ہیں نا جو مارکیٹ میں ہے. تو اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ بھئی وہ کیا ریٹ ہونا چاہیے, اور کیونکہ یہاں پہ ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں امپورٹ کے اوپر, لہٰذا یہ ریٹ تھوڑا سا آرٹیفیشلی لو ہے. لیکن بہرحال اس کو دیکھنا ہے کہ اتنا کبھی فرق نہیں ہوتا تھا بٹوین انٹر بینک اینڈ فری مارکیٹ ریٹ. وہ فرق اس لیے ہو گیا, یہ کرب ریٹ, وہ فرق اس لیے ہو گیا کہ یہاں پہ امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ کی طرف چلے جاتا ہے وغیرہ. تو ایک یہ مسئلہ ہے, لیکن یہاں پہ یہ ڈسٹرسٹ ہے, مسٹرسٹ ہے, اور ایک جو ہے کہ گورنمنٹس ایبلٹی ٹو بورو منی فرام فارن کنٹریز. یہ 2 بڑے مسئلے ہیں. تو آئی ایم ایف تھوڑا سا آگے پیچھے ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے, از اٹ جیو پالیٹکس, از اٹ پیور آر ویکنیسز جو ہماری فائنینشیل عذاب ہے؟ کہ جیسے کہ دیکھیں اسی آئی ایم ایف نے پچھلی بار ڈار صاحب کو 17 ویورز دے دیے تھے, 16 ویورز پچھلے پروگرام کے دوران. اسی آئی ایم ایف انہی جو ہمارے دوست ممالک ہیں یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے. ابھی عمران خان کو $6 ارب دیے تھے یو اے نے اور سعودی عربیہ نے, اور ابھی اس حکومت کو بھی جب آپ کے زمانے میں شروع میں اسسٹنس انہوں نے دی تھی. مگر یہ سب ایک ساتھ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ سر میرے خیال سے ان کو یہ لگ رہا ہے, جب مجھے ہٹایا اور پیسے آئے اور فوراً ہٹایا, پھر ڈار صاحب کو لے کر آئے, اور پھر جب ہم نے ڈالرز کے اندر کھلواڑ شروع کرا کہ پاکستانیز آر ناٹ سیریس, کہ یہ تو ذرا بھی ریفارمز کی طرف نہیں جا رہے, یہ تو پرانی اس پہ جا رہے ہیں, اسی چال پہ جا رہے ہیں کہ ہم ڈالر اپنی مرضی پہ رکھ لیں گے, ہم اس کو روک لیں گے, ہم اس کو روک لیں گے, اور ہم کو پیسے دے دیں آپ, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس پہ ان کو لگا کہ یار یہ خود سیریس نہیں ہے. جب ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیریس نہیں ہے, تو پھر وہ آئی ایم ایف اس وقت, آپ اس طرح سوچیں ایک مشن چیف کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ وہ اس وقت $1.25 بلین پاکستان کو اپروو کرتا ہے, بورڈ دے دیتا ہے ہم کو. وہ $1.25 بلین دینے کے بعد اگر پاکستان پھر پھنس جاتا ہے تو اس کا بھی کیریئر ختم ہو جائے گا, وہ بھی آگے نہیں جائے گا. جس طرح یہ بینکس نے, جو یو اے ای کے بینکوں نے پیسے واپس لے لیے, وہ اس لیے لیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یار اگر پیسے ابھی واپس نہیں لوگے تو پھر نہیں ملیں گے. اب چائنا نے بڑا کام کیا ہے ہم کو $700 ملین دے کر, یہ بہت میرے خیال سے ہم کو, اور 2 اور انسٹالمنٹس ہیں جو کہ شاید ہمیں آ رہے ہیں 1200, وہ آئیں گے, لیکن یہ کہ ابھی 700 آ چکے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. اور اگر آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر ہم کو یو اے ای کے بینکوں سے بھی شاید پیسے مل جائیں گے, اور تھوڑی سی وہ ہو جائے. دیکھیں یو اے ای, سعودی اور قطر تینوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے. پہلے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈپازٹ دے دیں گے, لیکن انہوں نے کہا ہم انویسٹ کریں گے. لیکن ہم بھی پھر تھوڑی سی اپنی
اس کو ٹھیک کریں نا. اب اگر ان کو انویسٹ کرنا ہے, یہاں پہ قانون سازی ہم کو کرنے کی ضرورت تھی, ہم انویسٹ نہیں کر پا رہے, کوئی انویسٹ کرنے آتا ہے ہم بولتے ہیں ہم چوری کر رہے ہیں, ان کو بھی چوری کا الزام لگاتے ہیں. یہ تو ساری باتیں ہو گئی مفتی بھائی. یہ بتائیے کہ جو پولیٹیکل یہاں کا سونامی ہے, جو کہ پولیٹیکل یہاں پہ زلزلہ ایک آیا ہوا ہے, آفٹر آل یہ کتنا فیکٹر ان کر رہا ہے سارے انویسٹرز کو؟ سارے جن لوگوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس زلزلے کو بھی تو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں سیاسی آیا ہے. پاکستان میں سیاست تو اس طرح چل رہی ہے کہ جیسے کوئی معاشی بحران ہے ہی نہیں. میں سچ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سیاستدانوں کے بیان پڑھیں تو لگتا ہے کہ کوئی معاشی بحران نہیں ہے. ہمارے جج صاحبان بھی سیاست میں مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی امریکی کمپنی ہو, اب یورپی کمپنی ہو, اس کو پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے کوئی 25-50 ملین ڈالرز, تو اس وقت وہ کیا کریں گے؟ اس وقت بولیں گے یار تھوڑے دن رک جاؤ, 4 مہینے رک جاتے ہیں, 2 مہینے رک جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ تو آپ ایک بڑا بیسٹ کیس سینیریو دے رہے ہیں کہ اگر اسے انویسٹ کرنا ہو. میں تو اس کی بات کرنا چاہتا ہوں جس نے انویسٹ کر دیا. ابھی آپ نے ڈی ایچ ایل کا نوٹس دیکھا, گلوبل پبلک نوٹس ہے کہ جی یہاں سے ہمیں کچھ نہیں جانے دے رہے, ہم سروسز بند کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ پاکستان کامرس بند کر رہا ہے دنیا کے ساتھ. یہ ڈی ایچ ایل یہ اعلان کر رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یونیلیور کیا سوچ رہا ہے, یہ پی این جی کیا سوچ رہا ہے, یہ جی ایس کے کیا سوچ رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان جو اوورسیز چیمبر کامرس ہے وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان بزنس کاؤنسل میں, پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. ہم آپ آنے کی بات تو چھوڑ دیں. نہیں سر, یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں پاکستانی انویسٹر ہے یا فورن انویسٹر ہے وہ تکلیف میں وداؤٹ اے ڈاؤٹ. لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ کے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں تو آپ امپورٹ کے بزنس کے اوپر تو تھوڑی سی مشکل دیں گے. ہم اگر ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کریں اس میں بھی وقت لگے گا 1-8 سال. اب اگر آپ نے روپے کا ریٹ صحیح رکھا ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھنے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی بہتری ہوگی. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے لوکریٹو مارکیٹ. لیکن اس وقت انویسٹمنٹ پاکستان میں رک گئی ہے بیکاز آف a lot of uncertainties, political uncertainties but as well as economic uncertainties. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشی انسرٹنٹی جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے بزنس کو بنسبت کے سیاسی انسرٹنٹی. مگر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا یہ معاشی سرٹینٹی اور جو انسرٹینٹی اور پولیٹیکل انسرٹینٹی, یہ سارا پولیٹیکل ٹرموائل اور اکنامک ٹرموائل یہ تو ایک دوسرے کے لیے ہے, مگر پولیٹیکل کے بغیر تو اکنامک نہیں ٹھیک ہو سکتا نا. دیکھیں وہ آپ کی بات ایک دم درست ہے کہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, لیکن میں ایز اے بزنس مین کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ کے یہ بتا رہا ہوں کہ جو آدمی پاکستان میں اس وقت بزنس کے جو اوپر نیچے دیکھتا ہے, دیکھیں ہمارے یہاں مثال کے طور پر 90 کی دہائی میں بھی سیاسی وزرائے اعظم آتے تھے جاتے تھے, 4 وزرائے اعظم 8 وزرائے اعظم آئے, اگر کیئر ٹیکرز کو گن لیں ماشاء اللہ آئے, بہت سارے ٹرانزیکشن. پاکستان میں کبھی کوئی بہت اسٹیبل حکومت تو نہیں رہی ہے نا, مطلب یہ کہ ہم ایک کورٹ آرڈر سے ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج پاکستان کی اگر معیشت پیچھے ہے, اگر پاکستان بنگلہ دیش, ہندوستان یا دیگر ممالک سے پیچھے ہے تو اس کی وجہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور جو ہمارے سیاسی اور مسائل ہیں. لیکن وہ تو لانگ ٹرم گروتھ ہماری کم ہوئی ہے, لیکن شارٹ ٹرم میں اس وقت جو مسئلہ ہے فار بزنس انویسٹنگ ان پاکستان آئی تھنک از این اکنامک ایشو. تو آپ کو بہرحال کیا لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہکپس ہیں اور کچھ بمس ہیں, سیریس بمس ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے تھے, اسٹاف لیول اگریمنٹ, ایگزیکٹو بورڈ, پھر یہ تمام چیزیں. لیکن ایک تو یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے IMF پروگرام ہو جائے گا ہمارا. دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور پاکستان کو IMF سے اسٹاف لیول اگریمنٹ کرنا مسٹ ہے, کیونکہ یہ لاسٹ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. اب اس کے اندر کس لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ ہم جو ہے وہ سعودی عرب اور UAE اور قطر سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ فنڈنگ وہ کر لیتے ہیں. کس لیول پہ ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں, کل میرے خیال سے بات بھی ہوئی تھی فائنانس منسٹر صاحب کی, وہ ان سے ڈپٹی ٹریجری سیکرٹری سے, اور ہم کس لیول پہ پولیٹیکلی اور فائنینشلی اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں ان ممالک سے. لیکن یہ 2-3 چیزیں IMF کہہ رہا ہے, 3 روپے 3.5 روپے جو بجلی بڑھانی ہوگی وہ میرے خیال سے ناگزیر ہو گئی ہے. اب وہ IMF کی وہ بات ماننا جس سے فرق آئے گا. آپ جانتے ہیں جو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا اس سے 1% سے 125-150 ارب روپے کا پرائیویٹ سیکٹر کو فرق پڑ جاتا ہے, حکومت کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے, تو اس سے بڑی مار لگتی ہے ہم کو, بزنس سلو ہو جاتا ہے. آپ سوچیں تو صحیح کہ مطلب 20-21% اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو رہا ہے تو کہاں پہنچتے ہیں, اور انفلیشن آلریڈی ویری ہائی ہے, تو وہ IMF کی بات بھی ایک دم ناجائز نہیں ہے. تو یہ 2-3 چیزیں مشکل ہیں. اور اگر اب دیکھیں آج 4-5 روپے پر وہ مہنگی ہوئی ہے بجلی, ڈالر مہنگا ہوا ہے,
اگر یہ ٹرینڈ رہا اور اگر ہم تھوڑا سا اور اوپر چلے گئے تو اگلے 15 دن بعد اور بڑے ایک ہم عجیب ماحول کے اندر ہو رہے ہیں. جس دن ہم نے ظاہر پولیٹیکل فیصلہ ہے 40 روپے بڑھانے کے بعد 6 روپے پر لیٹر اگر ہم نے پیٹرول کم کر دیا, مگر اسی دن آپ کی جو انٹر بینک ریٹ ہے ڈالر کا وہ جو ہے وہ $4 جو ہے $6 جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. او بھائی کدھر سے ملائیں گے اس کو آپس میں؟ لیکن یہ اب مسئلہ ہو رہا ہے نا کہ مطلب کل آپ نے پیٹرول سستا کیا, آج 6 روپے یہ بڑھ گیا, تو مطلب اب یہ 15 دن کی کاسٹ تو ہماری آؤ گے, اب اگلے 15 دن میں یہ کاسٹ ہوگی, اور پہلے بھی تھوڑی سی کاسٹیں ہیں جو شاید پاس آن کرنی پڑیں گی. تو مطلب یہ ہم بہت ساری چیزیں کارپیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں جس کو اپنے خیال صحیح کرنی پڑیں گی. اور اس کے بعد یہ پروگرام ہو جائے گا تو پھر ہمیں سانس لینا چاہیے کہ چلیں اب شاید کچھ بہتری ہو, اور پھر پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی پھر ہم اس کو مینیج کریں. سر اس طرح کر لیں, یہ پروگرام آپ کر بھی لیتے ہیں تو اگلا پروگرام میں جانا ضروری ہے, کیونکہ یہ پروگرام 3 مہینے میں ختم ہوگا. آپ کے بہت اگر ہو گئے تو 7, 8, 9 ملین بلین کا ریزرو ہوں گے, آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ضروری ہے. اگلا پروگرام تو سائن نہیں ہوگا جب تک کہ ایک نئی حکومت نہیں آئی ہوگی. تو کبھی نہ کبھی آپ کو یہ چیزیں تو اسٹیبلائز کرنی ہوں گی, لیکن اب دیکھیں کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اونٹ.